بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے وقت بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے جب ان کے سبھی بچوں کا سر قلم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر تحفے کی شکل میں لائے تھے۔ چاروں شہزادوں مرزا غلام، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کو بھی قید کر لیا گیا تھا۔ میجر ہڈسن نے سبھی چاروں صاحبزادوں کا سر کاٹا اور ان کا گرم خون چلو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی چاہ رکھنے والوں کو ایک وحشت ناک پیغام دیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، تیمور کی اولادیں ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادوں کی دھڑ کو توالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ ایک ایسے شہنشاہ کا تلخ، حوصلہ شکن اور خیالات آمیز انجام تھا جس کے پرکھوں نے آج کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے وسیع علاقوں پر صدیوں تک شان و شوکت سے راج کیا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس وہ سلطنت نہیں رہی تھی جو ان کے جد امجد اکبر اعظم یا اورنگزیب عالمگیر کے پاس تھی، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کی پکار پر ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد مغل شہنشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قید کر کے میانمار کے شہر رنگون جلا وطن کر دیا گیا۔ آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شپ کی کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل شاہ کی اصل اولاد ہیں، مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر چل رہی ہے۔ یہ کچی زمین پر سوتی ہے، ننگے پاؤں پھرتی ہے، مانگ کر کھاتی ہے اور ٹین کے ڈبوں میں سرکاری نلکے سے پانی بھرتی ہے، مگر یہ لوگ اس قسم پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں اور لوگ کہے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے۔ بہادر شاہ ظفر کی اگلی نسلیں انتہائی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، جنہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ ان کے اسلاف نے کسی زمانے میں ہندوستان پر راج کیا تھا۔ وہی بہادر شاہ ظفر کہ جن کے اجداد نے ہندوستان پر 300 سال تک حکومت کی، وہ وقت کب کا بیت چکا جب پچھلی نسلوں نے ایک وسیع و عریض سلطنت پر حکمرانی کی تھی اور آباء و اجداد محلات میں رہتے تھے۔ ہندوستان کے آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی قبر کا نام و نشان نہیں ملتا تھا، لیکن اب اس کی حساسی دریافت نے اس صوفی بزرگ، شاعر اور تاریخ کے بدنصیب بادشاہوں میں ایک کی یاد دوبارہ تازہ کر دی ہے۔ جب 7 نومبر 1862 کو بہادر شاہ ظفر نے میانمار
کہ شہر رنگون، جس کا حالیہ نام ینگون ہے، ایک خستہ حال مکان میں آخری سانس لی تو ان کے خاندان کے گنے چنے افراد ہی ان کے سرہانے موجود تھے۔ اسی دن برطانوی افسران نے انہیں رنگون کے مشہور شوید انگون علاقے کے قریب ایک بے نشان قبر میں دفن کر دیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی موت کے ساتھ ہی دنیا کے عظیم شاہی خاندانوں میں سے ایک کا اختتام ہو گیا۔ انگریزوں نے پیروکاروں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کے خطرے کے پیش نظر ان کی قبر کو بے نشان رکھا تھا، حتیٰ کہ ان کے مرنے کی خبر کو بھی ہندوستان پہنچتے پہنچتے 2 ہفتے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد 100 برس تک ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لوگ ان کا نام بھی بھولنے لگے، لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کا دوبارہ ذکر ہونے لگا۔ دہلی اور کراچی میں ان کے نام پر سڑکوں کے نام رکھے گئے اور ڈھاکہ میں ایک پارک ان سے موسوم کیا گیا۔ دی لاسٹ مغل نامی کتاب کے مصنف اور مشہور تاریخ دان کہتے ہیں وہ خطاط، نامور شاعر اور صوفی پیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے شخص تھے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد میں یقین رکھتا تھا، کیونکہ ان کے والد اکبر شاہ ثانی مسلمان جبکہ والدہ لال بائی ہندو راجپوت شہزادی تھیں۔ رنگون کے ایک پرسکون علاقے میں واقع بہادر شاہ ظفر کا مقبرہ ہندوستانی تاریخ کے ایک جذباتی اور متلاطم دور کی یاد دلاتا ہے۔ رنگون کے باسیوں کو یہ تو معلوم تھا کہ آخری مغل شہنشاہ ان کے شہر میں واقع چھاؤنی کے اندر کہیں نہ کہیں دفن ہیں، لیکن درست جگہ کا کسی کو علم نہیں تھا۔ آخر 1951 میں مزدوروں کو ایک نالی کھودتے کھودتے اینٹوں کا چبوترا ملا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دراصل بہادر شاہ ظفر کی قبر ہے۔ بعد میں عطیات کی مدد سے یہاں مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ہندوستان میں قائم دوسرے مغل بادشاہوں کے عالی شان مقبروں کی نسبت یہ مقبرہ بہت معمولی ہے۔ ایک آہنی محراب پر ان کا نام اور خطاب رقم ہے۔ کچلی منزل پر ان کی ملکہ زینت محل اور پوتی رونق زمانے کی قبر ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی قبر گلاب کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر ایک لمبا فانوس لڑکا ہے اور دیواروں پر ان کی تصاویر اور ان کی آخری ایام میں لکھی چند غزلیں بھی آویزان ہیں۔ یہ مقبرہ درگاہ کا درجہ اختیار کر گیا ہے اور یہاں آج بھی رنگون انڈیا پاکستان کے مسلمان حاضری دیتے ہیں۔ 1951 میں مقامی مسلمانوں نے زینت محل کی قبر کے ساتھ ایک یادگار قبر بنائی اور انگریز سرکار نے بہادر شاہ کے نام کا کتبہ لگایا جس پر لکھا اس مقام کے نزدیک آخری مغل بادشاہ دفن ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔